آخری اطلاع تک معاملات کہاں تک پہنچے ہیں؟ کیا بات چیت ہوئی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان؟ جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ وہ گورنر سندھ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اتفاق رائے پہلی مرتبہ نون لیگ کی بجائے، حالانکہ گورنر تو نون لیگ کا لگنا ہے، ان کی بجائے پیپلز پارٹی کی جانب سے آئی، اور بشیر میمن کے نام پر اتفاق بھی پیپلز پارٹی نے کیا ہے۔ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اور بشیر میمن جو کہ آپ کو پتا ہے کہ جب ایف آئی اے میں تھے تو آصف علی زرداری اور فریال ٹالپور کے خلاف مبینہ طور پر جو مقدمات بنے تھے ان میں سارا کریڈٹ تو لازمی انہیں جاتا ہے، اور ان کے نام پر پیپلز پارٹی کا اتفاق کرنا اور وہ خبر پھر میڈیا میں جاری کرانا، یہ اس سے یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے بڑے شکار کیے ہیں ایک تیر سے۔ پہلا شکار تو یہ کیا ہے کہ گورنر جو اسپیڈ پکڑ رہا تھا اور ایم کیو جو اسپیڈ پکڑ رہی تھی پیپلز پارٹی کے خلاف، یا پیپلز پارٹی کو تھوڑا ٹف ٹائم دینے کے لیے اس اسپیڈ کو ایک اسپیڈ بریکر لگایا گیا۔ لیکن دوسرا بشیر میمن تو پیپلز پارٹی کے جو بڑے اہم جو لوگ ہیں ان کے خلاف الیکشن لڑتے رہے ہیں۔ بالکل لڑے ہیں، اور وہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو حالہ والی نشست ہے اس پہ مخدوم جمیل زمان کے خلاف وہ لڑے ہیں۔ اور میں جو بتا رہا تھا کہ آخر بشیر میمن کا نام آیا کیوں، وہ یوں کہ کچھ دنوں سے مخدوم جمیل زمان کچھ ایسی باتیں کر رہے تھے جو کہ میرا خیال ہے کہ صدر آصف علی زرداری کو پسند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے کچھ گفتگو میں انٹرویوز میں آصف علی زرداری صاحب کو صدر بھی نہیں کہہ رہے تھے اور فریال ٹالپور کو عدی بھی نہیں کہہ رہے تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے امیدوار لاؤں گا اور ان کو پیپلز پارٹی کی ٹکٹ دینے پڑیں گے۔ اور اب جیسے ہی بشیر میمن کا نام آیا تو انہوں نے کل ایک اور بیان دیا ہے کہ یہ نام پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک وزیر کی جانب سے میڈیا کو دیا گیا ہے، یعنی اپنے ہی ایم این اے نے اپنی ہی کابینہ کے ایک وزیر پر الزام لگایا ہے کہ یہ بشیر میمن کا نام انہوں نے چلوایا ہے۔ بہرحال وہ وزیر جس کے بارے میں مخدوم کہہ رہا ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ وزیر ماضی میں محترمہ کے بارے میں غلط سلط کہتا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ بائی برتھ پیپلز پارٹی کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایم کیو اور وہ کون ہے؟ دیکھیں نام بتانے سے میں گریز اس لیے کروں گا کہ پھر وہ بتانے والے ہم پر اعتبار نہیں کریں گے۔ بہرحال وہ پیپلز پارٹی کا بائی برتھ نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی بتائے گا ارباب کہ اب ایم کیو ایم کیا کرے گی، ایم کیو ایم کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں اگر پیپلز پارٹی ایم کیو ایم سے اس معاہدے پر عمل درآمد کرانا پر مطلب راضی ہو گئی کہ گورنر آنا چاہیے نون لیگ کا، تو پھر ایم کیو ایم کے پاس دو راستے، ایک یہ کہ اسی تنخواہ پر کام کر کے ایک اور وزارت لے لے جو کہ ہوتا رہا ہے، گورنرشپ جائے تو ایک اور وزارت لے لے۔ حکومت سے باہر رہ کر ایم کیو ایم کا ذرا تھوڑا سا مشکل سا لگتا ہے کیونکہ آج کے حالات میں، مگر پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ آیا یہ گورنر جا بھی رہا ہے کہ نہیں اتنی جلدی؟ میرے خیال میں اتنی جلدی نہیں جا رہا، کیونکہ یہ گورنر ایم کیو ایم سے بھی بڑھ کر کچھ اور طاقتوں کا بھی اس پر آشیرواد ہے۔ تو پھر یہ انتظام کیوں ہو رہا ہے؟ باتیں چلی کیوں؟ پھر یہ انتظام کیا بشیر میمن صاحب، ایک بات چل رہی تھی کہ بشیر میمن صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی کچھ معاملات سیٹ کیے ہیں، کوئی بیچ میں پڑا ہے؟ جی بالکل، پہلے جیسے کہ بشیر میمن کے نام پر پہلے اعتراض آیا تھا، اب نون لیگ نے ایک ملاقات ضرور کرائی ہے بشیر میمن صاحب کی، جس میں بشیر میمن صاحب نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ایسے اب معاملات میں نہیں پڑیں گے جو ماضی کے معاملات تھے۔ تو جو پیپلز پارٹی کے وہ لوگ ہیں جو ایک تیر سے کئی شکار، یعنی مخدوم کو بھی شکار کر دیا، ایم کیو ایم کا بھی شکار کر دیا، ٹیسوری کا بھی شکار کر دیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بشیر میمن کو بھی گورنر کے لیے ایک لائن پہ کھڑا کر دیا۔ حالانکہ ہونا بشیر میمن کا ذرا مشکل سا لگتا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے اندر مختلف رائے ہیں، لیکن یہ بات بڑی عجیب سی ہے کہ بشیر میمن کا نام پیپلز پارٹی کے حلقوں کی جانب سے رپورٹرز کو دینا یہ بڑا ذو معنی انداز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سوچ سمجھ کے یہ بات پھینکی گئی ہے اور ایک تیر سے کئی نشان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں کیا معاملہ ہے، یہ بھی آنے والے دنوں میں سارے معاملات کھل جائیں گے۔